اس وقت گلوبل سمود فلوٹیلا یہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دیوانوں کا ایک قافلہ جو مختلف ممالک سے ہیں، ان میں اکثر یورپین کنٹریز سے ہیں، ان کی تعداد 496، جو ایک محدود سرزمین میں گھرے ہوئے مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ سمندری راستے سے سفر ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ سمندر کی لہریں ہمیں دبوچ سکتی ہیں، انہیں یہ معلوم ہے کہ جب ہم عزیمت کی سرزمین پر پہنچنے کی کوشش کریں گے تو دشمن ہمیں روکنے کی بھرپور کوشش کرے گا، دشمن ہمیں اپنے قید میں لے گا، اپنے حصار میں لے گا، ہمیں تباہ و برباد کرے گا، ہمیں نظر بند کرے گا، لیکن اس کے باوجود وہ مستقل آگے بڑھتے رہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ وقال تعالی: وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ۔ وقال تعالی: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله۔ محترم سامعین، ظلم، فساد، کرپشن، جینوسائڈ، یہ وہ اخلاقی برائیاں ہیں جنہیں تمام تہذیبوں، تمام کلچروں اور تمام مذاہب میں برا مانا گیا ہے۔ اس کے خلاف کثرت سے تعلیمات ملتی ہیں، بین الاقوامی قوانین میں اس کی مذمتیں ملتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں چونکہ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد لوگوں کی دنیاوی اور اخروی تمام طرح کی کامیابی اور زندگی کے تمام میدانوں میں انسان کو اعلیٰ معیار پر پہنچا دینا، چونکہ اسلامی تعلیمات کا، انبیائی تعلیمات کا بنیادی مرکز ہے، اس لیے قرآن کریم میں ظلم کے خلاف، فساد کے خلاف، کرپشن کے خلاف ڈھیر ساری تعلیمات موجود ہیں۔ ابھی جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2-3 آیتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پیش کی گئی ہے، وہ بھی انہی چیزوں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں مسلمانوں کو اور پوری نوع انسانی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ بر، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی تشریحات اپنی احادیث کے ذریعے بیان فرمائی۔ اسی سے متعلق ایک حدیث یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے جد و جہد کرنے والوں کی مدد کرے، اس کا تعاون کرے، یا پھر کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے قرض کو اتارنے کے لیے اس کا تعاون کیا جائے، اس کا بوجھ ہلکا کیا جائے، یا پھر کوئی شخص غلامی کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، اس کو آزاد کرایا جائے، تو ایسا شخص قیامت کے دن، جب کہ اللہ رب العزت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن وہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا۔ ایک دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ۔ اہل ایمان کی کئی ساری خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے
کہ جب ان پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، جب کوئی ان کے دین پر، ان کی عزت پر، ان کی حرمت پر ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی ایک بڑی خصوصیت بیان کی گئی اس آیت کے اندر۔ ایک تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، کہ اگر مسلمان دین کے معاملے میں، دین کی نشر و اشاعت کی خاطر، دین کی حفاظت کی خاطر دوسرے مسلمانوں سے مدد طلب کریں تو پھر فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ یہ تین آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں؟ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے زندگی کے ماحول میں، اپنے حالات کو، اس وقت دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ اس وقت گلوبل سمود فلوٹیلا یہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ 44 کنٹریز کے نوجوانوں کا ایک ٹولہ، یہ دیوانے ہیں، دیوانوں کا ایک قافلہ جو مختلف ممالک سے ہیں، ان میں اکثر یورپین کنٹریز سے ہیں۔ ان کی تعداد 500 کے آس پاس بتائی جاتی ہے، 496۔ یہ دیوانوں کا ایک قافلہ ہے جو ایک محدود سرزمین میں گھرے ہوئے مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ جب ہم اپنے اس مشن پر روانہ ہوں گے تو ہمیں دشواریوں کا، پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ سمندری راستے سے سفر ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ سمندر کی لہریں ہمیں دبوچ سکتی ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ جب ہم عزیمت کی سرزمین پر پہنچنے کی کوشش کریں گے تو دشمن ہمیں روکنے کی بھرپور کوشش کرے گا، دشمن ہمیں اپنے قید میں لے گا، اپنے حصار میں لے گا، ہمیں تباہ و برباد کرے گا، ہمیں نظر بند کرے گا، لیکن اس کے باوجود وہ مستقل آگے بڑھتے رہے۔ 1 مہینے کا سفر مکمل کرنے کے بعد جب وہ غزہ کے قریب پہنچنے والے تھے، چند 100 کلومیٹر کی مسافت تھی، اس وقت دشمنوں نے ان پر یلغار کرنا شروع کیا اور ان میں سے بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا، نظر بند کیا اور الگ الگ جگہوں پہ بھیج دیا۔ ان کی کوئی خبر نہیں، انہیں یہ سب کچھ معلوم تھا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس قافلے میں، دیوانوں کے اس قافلے میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں، اور وہ ایتھسٹ بھی ہیں جنہیں مذہب کے نام سے نفرت ہوتی ہے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو انہیں اس مشکل بھرے سفر کی دعوت دے رہی تھی؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آپ گلوبل سمود کی جب ویب سائٹ کو پڑھیں گے، ان کے جو بیانیے ہیں ان کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا واحد مقصد، ہمارا مشن جینوسائیڈ کو روکنا ہے۔ اس وقت قلیل تعداد میں مسلمانوں کو جو چاروں طرف سے ان کے ساتھ جو گھیرا بندی کی گئی ہے، ان پر جو ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ محدود وسائل کے ساتھ وہ تقریباً 1 مہینہ پہلے اپنے سفر پر روانہ ہوئے تھے اور انہیں یقین تھا کہ شاید ہم نہ پہنچ پائیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے الگ الگ وطنوں سے، اپنے ملکوں سے نکلے اور جو کچھ ان کے پاس محدود وسائل تھے ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ سفر پر گامزن ہوئے۔ دنیا یہ کہہ سکتی ہے کہ دشمنوں نے انہیں اپنی منزل تک پہنچنے نہیں دیا، ان کے قافلے کو تباہ کر دیا، ان پر حملے کیے گئے، انہیں نظر بند کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم اس سرزمین پر پہنچ کر وہاں کے مسلمانوں کی مدد کر پائیں گے، نہ ان کے پاس اتنے وسائل تھے۔ ان کا اصل مقصد جو تھا وہ دنیا کے سامنے پیغام پہنچانا تھا، اس جینوسائیڈ کے خلاف پوری دنیا کو جگانا تھا، اور خود مسلم کمیونٹی کو جو اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود سو رہی ہے ان کو جگانا تھا۔ میرے محترم دوستو، یہ تو اصل میں ہماری تعلیمات کا حصہ ہے۔ ہمارا قرآن
ہمارا دین، ہماری شریعت ہمیں جگہ جگہ الگ الگ انداز میں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ظلم و زیادتی کے خلاف کھڑے ہوں۔ ظلم چاہے اپنی ذات پر ہو یا غیروں پر، ظلم تو ظلم ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان کا بنیادی فریضہ ہے۔ یہ جو آیتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان آیتوں کی تشریح میں فقہائے کرام نے لکھا ہے، خاص طور پہ جو آخری آیت تھی وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اجتماعی طور پر ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، تو ایسے موقع پر تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس کے خلاف آواز اٹھانا ان پر فرض ہے۔ جس طرح نماز کی ادائیگی ہم پر فرض ہے، نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، اسی طرح ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ اس سے ہمارے پاس مفر کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کی آپسی محبت، ان کی ہمدردی، ان کے آپسی تعلقات کو مختلف احادیث کے اندر بیان کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم کمیونٹی یا مسلمز آپس میں ان کی جو حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کی ہے، اس کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے بنیان ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ عمارت کی اینٹیں جس طرح ہر اینٹ دوسرے اینٹ کا سہارا ہوتی ہے، اسی طرح امت مسلمہ کا ہر فرد دوسرے مسلم کے لیے سہارا ہے۔ اگر کسی بھی عمارت سے، کسی دیوار سے ایک اینٹ کی جگہ خالی کر دی جائے یا وہ کمزور پڑ جائے تو اس کا اثر پوری عمارت پر پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر امت کے افراد میں کمزوری پیدا ہو، ان کے اندر ایک دوسرے کی مدد کا حوصلہ ختم ہو جائے، تو پھر پوری امت کا خمیازہ، پوری امت کا شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص میرا مال ہڑپنا چاہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرو، تمہارے اندر جتنی طاقت ہے اس کو استعمال کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اپنی طاقت سے نہ روک پاؤں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تو اس وقت مسلمانوں کے حاکم سے مدد طلب کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اگر مسلمانوں کا حاکم ہم سے بہت دور ہو، میرے اور ان کے درمیان کی مسافت بہت زیادہ لمبی ہو، تو اس وقت میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو اس وقت عام مسلمانوں سے مدد طلب کرو، اور پھر عام مسلمانوں کو ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی اہم حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جب میری امت پر ایسا وقت آ جائے، جب میری امت اس حالت پر پہنچ جائے کہ اس کے اندر ظالم کو ظالم کہنے کی ہمت نہ ہو، اذا رأیت امتی لا تقولوا للظالم یا ظالم، یہ روایت امام حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے کہ جب تم میری امت کو دیکھو کہ وہ ظالم کو ظالم نہیں کہہ پا رہی ہے، فقط تودع منہم، تو سمجھو کہ اس کا ضمیر مر گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہمارا ضمیر زندہ بھی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے جو آپسی تعلقات ہیں، ان کے اندر جو ایک دوسرے کے تئیں محبت، ہمدردی، لطف و عنایت اور شفقت ہونی چاہیے، اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر جسم کا کوئی بھی حصہ کسی مرض میں مبتلا ہو، بیماری میں مبتلا ہو، اسے کوئی تکلیف ہو، تو جسم کا ہر عضو انسان کا پورا جسم کراہنے لگتا ہے۔ اگر کسی کو بخار آ جائے، سر میں درد ہو یا پیٹ میں درد ہو، تو اس کا اثر انسان کی پوری باڈی پہ پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہاتھ کا درد صرف ہاتھ تک محدود رہے اور جسم کے دوسرے اعضاء، دوسرے باڈیز جو ہیں ان پر تکلیف کا اثر نہ ہو۔
تو اسی طرح اس امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم سے تشبیہ دے کر بتایا ہے کہ اس کی مثال جسم کی طرح ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر امت کے افراد پر ظلم کرتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، ہمیں اس پر افسوس نہ ہو، ان کے لیے ہمدردی نہ ہو، تو تصور کیجئے کیا ہم پیرالائز نہیں ہو چکے ہیں؟ کیا ہمارا ضمیر، ہمارا ایمان، ہمارا جوش مفلوج نہیں ہو چکا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں، قبیلہ اشعر یمن کا ایک مشہور قبیلہ تھا، ان کے اندر جو اپنے قبیلے کے افراد کے تئیں محبت اور ہمدردی پائی جاتی تھی، اسلام لانے سے پہلے بھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، قبیلہ اشعر کے تمام چند افراد بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے ان کی تعریف میں فرمایا کہ ان الاشعریین اذا ارملوا فی الغزو او قل طعام عیالہم جمعوا ما كان عندهم في صوب واحد ثم اقتسموه في اناء واحد بالسویہ، کہ قبیلہ اشعر کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی فرد بے سہارا ہو جائے، کوئی خاندان ٹوٹ جائے، یا جنگ کرتے ہوئے ان کے ساز و سامان ختم ہو جائیں، کم پڑ جائیں، تو ان کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ قبیلے کے تمام افراد کے پاس جو کچھ مال و اسباب ہوتا ہے وہ سب کو ایک ساتھ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر برابر برابر اپنے آپ میں بانٹ لیتے ہیں۔ یہ ان کی خوبی ہے۔ اس خوبی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں یہ ارشاد فرمایا، فہم منی وانا منہم، کہ وہ مجھ میں سے ہیں، وہ مجھ سے ہیں، ان کا تعلق مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ یعنی آپ نے اپنی محبت کا اور اپنی عنایت کا تذکرہ کیا اس میں، اور پورے دنیا انسانیت کو آپ نے یہ پیغام دیا کہ صرف آپس میں مسلمانوں ہی کے درمیان نہیں، بلکہ دنیا کے کسی بھی فرد کو اگر کسی طرح کی ضرورت، کسی طرح کی مصیبت لاحق ہو تو دنیا کے دوسرے افراد پر یہ لازم ہے کہ اس کی مدد کریں، چاہے جتنی بھی وہ کر سکے۔ اس کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ ان کے پاس جو کچھ مال ہوتا تھا وہ جمع کرتے تھے اور بانٹ لیتے تھے۔ جس کے پاس زیادہ مال ہوتا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا مال زیادہ ہے، مجھے زیادہ حصہ ملنا چاہیے، یا جس کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہوتا اس پر طعن و تشنیع نہیں کی جاتی کہ تمہارا اس میں سے کچھ بھی حصہ نہیں تھا، تم کیوں لے رہے ہو، بلکہ ان کے درمیان جو الفت تھی، محبت تھی، جو ان کا کنیکشن تھا، وہ چیز عیاں ہوتی ہے اس سے۔ علامہ یوسف القرضاوی ہماری اس صدی کے بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی بڑی اچھی تشریح کی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب پوری دنیا کے لوگ مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح پیالے پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن بارش کے جھاگ کی طرح تمہاری حیثیت ہوگی۔ بارش کے جھاگ میں جو خصوصیات ہوتی ہے، جو بہتا ہوا تنکا ہوتا ہے، جو کوڑا کرکٹ جو ہے بارش کے ساتھ، سیلاب کے ساتھ بہتا ہے، اس کے اندر 4 بڑی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس کی طرف علامہ یوسف القرضاوی نے اشارہ کیا ہے کہ بارش کے جھاگ کی پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں بے وقت ہوتی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ان کے درمیان تعلقات کی مضبوطی نہیں ہوتی، وہ ذرے ہوتے ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ بہتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کی منزل یا ان کے مقصد کا تعین نہیں ہوتا، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ سیلاب کا پانی انہیں کس طرف، کس رخ میں بہا لے جائے گا، اور نہ خود ان کا اپنا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ وہ کسی رخ پر جائے، بلکہ جدھر سیلاب کا پانی جا رہا ہے ادھر ہی
جھاگ بھی اس کے ساتھ جائے۔ علامہ یوسف القرضاوی نے ان 4 خصوصیات کو بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ ہماری یہ امت مسلمہ جو اس وقت اختلاف کا، انتشار کا اور آپسی رسہ کشی کا شکار ہے، ان کی حیثیت بالکل بارش کے اس جھاگ کی طرح ہے جس کی نہ کوئی وقت ہوتی ہے، نہ ان کی منزل کا تعین ہوتا ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی مقصد سفر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی صورت میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ہماری زندگی اس سے خالی ہیں۔ تو یہ پیغام، یہ آیتیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ ہمارے زمین کو جھنجھوڑنے والی ہیں۔ یہ ہمیں اپنے حالات پر غور و فکر کرنے کی، جائزے کی دعوت دیتی ہیں، اور ہمیں جو کام آگے بڑھ کر کرنا چاہیے، ظلم کے خلاف، مظلوموں کی مدد کے لیے جس طرح ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہم پیچھے ہیں اور دوسری قومیں ہم سے سبقت لے جا رہی ہیں۔ ہمیں اس موقع پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن کے مجید میں ایک آیت ہے کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، کہ اگر تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو تمہارا فریضہ اور منصب متعین کیا ہے، اگر تم اس سے روگردانی کرو تو تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لا کھڑا کرے گا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اسی سمت میں جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں اس منصب سے ہٹا کر ہماری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے۔ ایک آخری چیز میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت ہمارے پاس سیاست کی کمی کا رونا ہے، ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا رونا ہے، اور ہمارا رونا بالکل بجا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، ہمارے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں وہ طاقت موجود ہے کہ ہم پوری دنیا کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ سافٹ پاور اس دنیا کی مقبول ترین نظریات میں سے ہے۔ اس وقت سافٹ پاور کہتے ہیں کہ ایسی کشش جو دلوں کو، جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے۔ مسلمانوں کے پاس 5 ایسی چیزیں ہیں، میں آپ کے سامنے 5 ایسی چیزوں کا تذکرہ کروں گا جنہیں ہم سافٹ پاور کہہ سکتے ہیں، اور جن کا استعمال کر کے ہم پوری دنیا کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، اپنے مذہب کی طرف، اپنے دین کی طرف اور اپنے تہذیب و ثقافت کی طرف۔ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سافٹ پاور کی شکل میں عنایت کی ہے وہ وحدت کا تصور ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں وحدت کا وہ تصور نہیں ملتا جو قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم پہلے دن سے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک کمیونٹی کی طرح پیش کرتا ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کا خطاب قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ دوسری کوالٹی جو ہمارے پاس سافٹ پاور کی شکل میں ہے وہ انسانیت نوازی کی تعلیم۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ صرف ان لوگوں سے تمہیں ساز باز نہیں رکھنی ہے جو تمہارے دین کے اور تمہارے مذہب کے اور تمہاری جان کے در پہ ہوں، باقی دنیا کے تمام انسان تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا تمہارا فریضہ ہے۔ ایک تیسری چیز ہمارے پاس سافٹ پاور کی شکل میں وہ اخلاقی قوت ہے۔ اخلاق کی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، امت مسلمہ کو عطا کیا ہے، وہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ چوتھی چیز نافعیت ہے۔ اس امت کا مقصد وجود ہی یہی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نفع بخش بنیں۔ اخرجت للناس، یہ آیت ہر وقت کوٹ کی جاتی ہے، ہمیشہ تمام پروگراموں میں ہم لوگ سنتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ تو یہ جو نافعیت کی، فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہے، یہ کسی قوم کے اندر اس درجے موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت بیان کی ہے کہ اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ جو جھاگ ہے، ابھی بارش کی مثال آئی تھی سیلاب کے جھاگ کی، کہ جو جھاگ ہے اس کی حیثیت نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو نفع پہنچانے والی چیز ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، تو ہمارے اندر نافعیت کی صلاحیت موجود ہے، اس لیے ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا وجود اس دنیا سے کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں اپنی نافعیت کو ثابت کرنا پڑے گا، یہ شرط ہے۔ ایک آخری چیز جو ہمارے پاس ہے وہ آفاقی شریعت ہے، یونیورسل اینڈ ہولسٹک شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت دی ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کی نجات کا ذریعہ ہے یہ شریعت، جسے ہم اسلامی شریعت یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کی بھلائی کے لیے جذبہ پیدا کرے، ظلم کے خلاف ہمارے دلوں میں نفرت ہوں، اور ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم ظلم کے خلاف اپنی استطاعت کے بقدر آواز اٹھائیں، اور ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اندر جو خوبیاں رکھی ہیں ان خوبیوں کو اپنی عمل زندگی میں برت کر
ہم دوسروں کے لیے دوسروں کی نجات کا ذریعہ بنیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔